بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ملکہ سبا کا اسلام لانا۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر اس کے آنے کی اطلاع وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت شاہی منگا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور پانی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشے کا فرش بچھایا تھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ جب ملکہ سبا صحن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے پنڈلی سے کپڑا سمیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا صحن خوبصورت شیشے سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ کی عقل پر یہ سخت چوٹ تھی۔ اب اس نے حقیقت حال کو سمجھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اپنے کفر و شرک پر شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے آئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ڈولفن مچھلی۔ سمندر کی مچھلیاں انسان سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈولفن نامی ایک مچھلی ایسی بھی پیدا فرمائی جو مچھیروں اور غوطہ خوروں سے مانوس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہیں، شارک جیسی خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو مچھیروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کراتی ہے، پانی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ گیند کھیلتی ہے اور آدمی کے اشارے پر طرح طرح کے کرتب کرتی ہے۔ آخر ڈولفن کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مونچھ اور ناخن کاٹنے کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے پہلے لب یعنی مونچھ تراشتے اور ناخن کاٹتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اور عورت کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھی، اس نے گویا اس کا خون بہا دیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا دشمنی کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ خلاصہ، جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کی بات چیت۔
قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے جنت میں خدمت کے لیے ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لیے خاص ہوں گے اور حسن و جمال میں ایسے ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالی جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔